السلام علیکم۔ ایک بندریا نے انسانی بچے کو دودھ پلایا، لیکن پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ یہ واقعہ آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، اس لیے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھے گا۔ بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے جو خاص طور پر آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے چینل سیدہ زیب ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اور ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ایک اللہ والے تھے جن کی عمر 70 سال کے آس پاس تھی۔ وہ اللہ کی محبت میں ہمیشہ لوگوں کی مشکل دور کرتے رہتے، کسی ایک جگہ پر نہیں ٹھہرتے تھے۔ آج کسی گاؤں میں دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو کل کسی شہر کی گلیوں میں اسلام کی دعوت دیتے نظر آتے۔ ان کی میٹھی زبان اور نرم لہجہ ہر سننے والے کے دل میں جگہ بنا لیتا۔ جو بھی ان سے ملتا ان کا گرویدہ ہو جاتا۔ ان کے عمل، پھر ان کی باتوں سے لوگ اسلام کو سمجھتے تھے کہ اللہ والے صرف نصیحت نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ اچھا کام کرتے ہیں۔ ایک دن آپ دور کا سفر کرتے کرتے ایک گھنے باغ میں پہنچے جہاں ایک بڑا سا کیلے کا درخت تھا۔ باغ کی ہوا میں سکون تھا، لیکن اچانک ایک دردناک چیخ سنائی دی۔ وہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی بلکہ ایک بندریا کے دکھ بھرے دل سے نکل رہی تھی۔ اللہ والے اس کی طرف بڑھ گئے اور دیکھا کہ بندریا ایک ننھے بندر کے بے جان جسم کو گلے لگا کر زاروں قطار رو رہی ہے۔ پاس جا کر معلوم ہوا کہ بندریا کا بچہ جو ابھی بہت چھوٹا تھا، کھیلتے کھیلتے درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگ لگانے کی کوشش میں نیچے گر گیا تھا۔ اس کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی اور وہ جانور نہ ہو سکا، یعنی بچ نہ سکا تھا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، چاہے انسان ہو یا جانور۔ اپنے بچے کی موت نے بندریا کو بے حال کر دیا تھا۔ اللہ والے کا دل پسیج گیا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ وہ بندریا کے پاس بیٹھ گئے اور اسے تسلی دینے لگے۔ ان کی نرم گفتگو اور شفیق رویہ دیکھ کر بندریا نے بھی ان سے قریب ہونا شروع کر دیا۔ اللہ والے نے فیصلہ کیا کہ اب یہ بندریا ان کے ساتھ رہے گی۔ وہ جہاں بھی جاتے اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ بندری کی دیکھ بھال ان کی ذمہ داری بن گئی۔ وہ اپنے کھانے کی فکر کم کرتے مگر بندریا کو کبھی بھوکا نہ رہنے دیتے۔ ہر بار اسے پانی پلاتے، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے اور اس کی ضروریات کا خاص خیال رکھتے۔ بندریا جسے پہلے لوگ پتھر مار کر بھگا دیتے تھے، اب اللہ والے کے ساتھ بہت اچھے سے رہ رہی تھی۔ اس کے دل کو قرار ملنے لگا۔ بچے کی موت کا صدمہ کم تو نہ ہوا مگر اللہ والے کی نرمی اور محبت نے اسے زندگی کی طرف لوٹنے کا حوصلہ دیا۔ اللہ والے کو دیکھ کر کبھی لوگ حیران ہوتے کہ یہ بندریا ان کے ساتھ کیوں ہے، کیونکہ وہ کوئی مداری تو تھے نہیں۔ ان کے سوال کا آپ یوں جواب دیتے، نیکی کے کاموں میں صرف انسانوں کی مدد نہیں بلکہ جانوروں پر مہربانی بھی شامل ہے۔ یہ بھی اللہ پاک کی مخلوق ہے اور ان پر رحم کرنا ہمارا فرض ہے۔ آپ کی زندگی کا یہ حصہ بن چکا تھا۔ اللہ کے دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ آپ بندریا کے ذریعے لوگوں کو رحم اور شفقت کا پیغام بھی دیتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ والے کی شفقت اور محبت نے بندریا کے دل سے بچے کے کھونے کا صدمہ بالکل ختم کر دیا۔ وہ ہر بات آپ سے سیکھتی۔ اللہ والے اس کا خیال تو رکھتے ہی تھے پر اب کوئی سفر اس کے بغیر نہ کرتے۔ بندریا ہمیشہ آپ کے پاس رہتی، آپ کی باتوں کو غور سے سنتی اور آپ کے ارد گرد گھومتی رہتی۔ اللہ والے جب قرآن پڑھتے تو وہ آپ کو سنا کرتی جیسے سارے زخم اس کے بھر سے گئے تھے۔ پہلے جو ماں اپنے بچے کے جانے پر دنیا سے کٹ چکی تھی، اب وہ اللہ والے کی مہربانیوں سے زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اللہ والے کا مقصد صرف لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہی نہیں تھا بلکہ آپ ہر مخلوق کے دل میں انسانیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک بار اللہ والے کے خواب میں ایک بزرگ آئے اور کہا کہ بہت اہم کام کے لیے اب تم کو یہ سفر کرنا ہے اور اس سفر میں بندریا ساتھ نہیں ہوگی۔ کچھ وقت کے لیے اسے تم نے کہیں پر چھوڑنا ہوگا۔ اللہ والے نے کہا پر یہ تو میرے بنا رہتی ہی نہیں ہے۔ کچھ مہینوں پہلے ہی اس معصوم نے اپنا بچہ کھویا ہے، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ بزرگ نے کہا یہ مجبوری ہے کہ تمہیں اس بندریا کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا ہے۔ ہاں اسے کسی ایسی جگہ پر چھوڑ دو کہ جہاں پر کھانے پینے کی اسے کوئی دقت نہ ہو، پھر واپس آ کر اس سے مل لینا۔ کچھ مہینوں کی ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جانور ہر مخلوق پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھو اور اس سفر کو جلدی شروع کرو۔ اللہ والے جب نیند سے جاگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ استاد کا حکم تھا اور اللہ کے نیک بندے ہر کام سوچ سمجھ کر ہی کرتے ہیں۔ آپ نے اس بندریا کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ تم کچھ دن اکیلے رہ سکتی ہو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے اس بار سفر کروں گا۔ جیسا وہ آپ کی بات کو سن رہی تھی اور سمجھ رہی تھی،
किसी महफूज जगह पर तुम्हें छोड़कर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, पर मैं लौट कर आऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। उसने कुछ नहीं कहा, बस आंखें नम थी। अल्लाह वाले ने कहा, चलो ढूंढते हैं वो जगह जहाँ तुम आराम से रह सकोगी। देखो तो, जहाँ पर मेरा दिल मुतमईन होगा तुमको वहीं पर छोड़ दूंगा। अब अल्लाह की करनी। आपको दूर से एक गांव नजर आया। उस गांव के बाहर बहुत सारे दरख्त लगे हुए थे, उनमें एक केले का दरख्त भी था। आपने बंदरिये से कहा, तुम यहाँ पर रहना, किसी को तंग नहीं करना, और जो कुछ मेरे साथ रहकर तुमने सीखा है उस बात पर अमल जरूर करना। इंसान हो या जानवर, रहम सबके दिल में होना चाहिए। तुम भी अल्लाह पाक की बनाई हुई हो और मैं भी, और तुम भी अपने मालिक को जानती हो और मैं भी। मैं इस नेक काम में आगे बढ़ रहा हूँ, पर अल्लाह ताला ने तुम्हें भी किसी न किसी अच्छे काम के लिए चुना होगा। वो जैसे आपकी हर बात को सुन रही थी, आप उसे समझाकर आगे बढ़ गए। अगर आपके उस्ताद का हुक्म न होता तो आप हरगिज उसे छोड़कर नहीं जाते। अल्लाह वाले वहां से जा चुके थे। अब वो बंदरिया उस दरख्त पर रहने लगी। अल्लाह वाले के साथ रहकर उसे कलाम पाक भी पढ़ना आ गया था। वो अपनी जबान में अल्लाह ताला की तारीफ करती और उसकी हम्दो सना बयान करती। क्या शान है मेरे रब की कि न जाने कौन कौन किस किस जबान में उसको याद करता है। एक दिन फजर के वक्त उसकी आंख खुली। उसने अल्लाह वाले को नमाज पढ़ते हुए देखा था, तो वो भी उन्हीं की तरह कभी झुक जाती, कभी उठ जाती। नमाज पढ़ने के बाद वो दुआ कर ही रही थी कि उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। उसने बेचैन होकर इधर उधर देखा कि किसका मासूम बच्चा रो रहा है, पर उसे दिखाई नहीं दिया। दरख्त से वो नीचे आ गई। दूर एक कचरे का ढेर था। वो उस कचरे के ढेर के पास गई तो उसे कपड़े में लिपटी कोई चीज हिलती हुई नजर आई। जल्दी से उसके पास जाकर उसने बहुत गौर से देखा तो वो एक छोटा सा इंसानी बच्चा था, जो शायद कुछ देर पहले ही पैदा हुआ था। उसने उसे गोद में ले लिया और भागती हुई दरख्त पर चढ़ गई और उस बच्चे को सबसे पहले उसने अपने सीने से लगा लिया। वो बच्चा था कि रोता जा रहा था और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो थी तो एक माँ ही बेचैन हो गई कि न जाने बच्चा क्यों रो रहा है, किसका बच्चा है जो उसने इस तरह कचरे पर फेंक दिया। उसका दिल इतना सख्त कठोर था। जब बच्चा रोते रोते रुका नहीं तो वो समझ गई इसे भूख लगी होगी। उस बच्चे के लिए वो पानी और दूध कहाँ से लाती। अब बच्चे का रोना उसे बर्दाश्त न हुआ तो उसने अल्लाह की कुदरत से उस बच्चे को अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया। बच्चा बहुत भूखा था। उसे क्या पता था उसे कौन दूध पिला रहा है, वो तो बस सुकून पा रहा था। रब ने किस तरह किसका रिस्क कहाँ से लिखा है हम नहीं जानते। हमारा रब हम पर कितना मेहरबान है, हम कभी सोच भी नहीं सकते। उसका शुक्र लफ्जों में अदा नहीं कर सकते। वो किस तरह हमें खिलाता है, पिलाता है, ये वही जानता है। अब एक बंदरिया उस इंसानी बच्चे को दूध पिलाकर उसकी भूख मिटा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे अपना मरा हुआ बच्चा याद आ गया। कुदरत के भी खेल निराले हैं। एक माँ से उसका बच्चा छीना, इंसानी बच्चा उसकी गोद में दे दिया जो उसकी मोहब्बत को बढ़ा रहा था। किसी जालिम इंसान ने अपने बच्चे को पैदा होते ही गंदगी पर फेंक दिया, पर वो जानवर होकर भी इंसानी बच्चे को सीने से लगा रही थी। बच्चा जब जब भूखा होता वो उसको दूध पिलाती थी। अल्लाह वाले गए तो कुछ दिनों के लिए थे, पर अब 1 महीना हो गया था और अब वापस नहीं आए थे। अल्लाह ताला ने उस बंदरिया का दिल बहलाने के लिए और उसके दिल की खुशी के लिए वो बच्चा उसकी गोद में दे दिया था। इंसानी बच्चा भी उसको अपनी माँ समझने लगा था, क्योंकि आंख खोलते ही बंदरिया को अपने सामने देखा था। फिर उसका उससे एक और रिश्ता बन गया था कि वो उसकी रजाई माँ बन गई थी, यानी दूध पिलाने वाली माँ जो उसकी परवरिश भी कर रही थी। अल्लाह वाले के साथ रहकर उस बंदरिया ने जो अच्छी आदतें सीखी थी, इसी वजह से वो उस इंसानी बच्चे की देखभाल कर पा रही थी। गांव के बाहर वो दरख्त था जहाँ से लोग कभी कभी गुजरा करते थे। कभी किसी को तंग तो वो करती नहीं थी, इसी वजह से किसी ने उस बंदरिया पर कोई तवज्जो नहीं दी थी और इत्तेफाक से कोई इंसान वहां से गुजरा भी नहीं, और अगर गुजरता भी तो वो उस बच्चे को छुपा लिया करती थी। इसलिए कभी गांव वालों की नजर उस बच्चे पर ना गई थी। वो इतने कमाल तरीके से उसको दरख्त पर रखती थी कि बच्चा कभी नीचे आया ना ही वो दरख्त से गिरा था। और ये सब हिफाजत वो अल्लाह ताला ही कर रहा था, जिसने अपनी मखलूक को पैदा किया है और उनकी परवरिश भी करवाता है। कैसे कैसे तरीकों से इंसानी अकल हैरान रह जाए। बच्चे ने पहले दिन से ही उसे अपनी माँ माना था, तो वो उसके साथ बहुत खुश था। बंदरिया को जैसे जीने की वजह मिल गई थी। उसकी किस्मत बदल गई थी कि जब से वो बच्चा उसको मिला था उसको जिंदगी से मोहब्बत हो गई थी। अपने बच्चे को खोने के बाद एक और बच्चा झोली में आना, ये तो अल्लाह ताला की उस पर करम नवाजी थी। वो उसे बहुत प्यार करती
ایک دن جب وہ اس بچے کو دودھ پلا رہی تھی تو گاؤں سے نکلتے ہوئے ایک شخص نے اس بندریا کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ بھاگتا ہوا درخت کے پاس آیا اور اس بندریا سے کہا، اے بندریا، تو کس انسان کا بچہ اٹھا لائی ہے؟ تیری اتنی جرت کہ تو ہمارے گاؤں میں گھسے اور کسی کے بچے کو اپنے پاس رکھ لے۔ اس بچے کو تو کیوں دودھ پلا رہی ہے؟ نہ جانے کس ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوگا۔ یہ کیسی چوری ہے کہ ایک ماں سے ہی اس کا بچہ چرا لیا؟ لا دے اسے مجھے۔ بندریا ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اس نے نام میں سر ہلا دیا کہ میں اسے نہیں دوں گی۔ وہ شخص اب پتھر اٹھا کر اسے مارنے لگا تو وہ بچے کو مضبوطی سے پکڑی، ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر چھلانگے لگانے لگی کہ آدمی کے پتھر اسے نہیں لگ رہے تھے۔ وہ چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس آدمی نے اسے بہت آوازیں دی لیکن درخت سے نیچے نہیں آئی تو وہ تھک ہار کر وہاں سے چلا گیا۔ تو بندریا نے تڑپ کر بچے کو اپنے سینے میں بھیج لیا۔ بندریا درخت کی ایک شاخ پر بیٹھی بچے کو اپنی باہوں میں لے کر زور زور سے رونے لگی۔ اس کے دل میں ایک خوف پیدا ہو گیا تھا کہ اگر وہ شخص زبردستی بچے کو لے جاتا تو وہ کیا کرتی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت غم دیکھے تھے لیکن بچے کی جدائی کا تصور بھی اسے ناقابل برداشت لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بچہ اس کی اپنی اولاد نہیں مگر اس کے دل میں ماں جیسی محبت اور حفاظت کا جذبہ جاگ چکا تھا۔ رونے کے بعد بندریا نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ پہلے سے زیادہ احتیاط کرے گی۔ جب بھی کسی انسان کی آہٹ وہ سنتی فوراً بچے کو کسی گھنی شاخ کے پیچھے چھپا دیتی اور خود چپکے سے نظروں سے غائب ہو جاتی۔ وہ ہر وقت چوکس رہتی کہ کہیں کوئی دوبارہ بچے کو دیکھ نہ لے۔ وہ اس کی حفاظت کے لیے بھی ہر ممکن قدم اٹھاتی۔ بندریا نے بچے کی خوراک اور آرام کا خاص خیال رکھا۔ اگرچہ وہ جانور تھی لیکن اللہ کی طرف سے دی گئی فطری سمجھ نے اسے ایک بہترین ماں بنا دیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور بندریا کی دیکھ بھال سے بچہ صحت مند ہوتا گیا۔ وہ اب ہنسنے لگا تھا اور بندریا کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتا۔ بندریا کو بچے کی ہنسی سن کر بہت اچھا لگتا لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں خوف ابھی بھی تھا کہ اگر کوئی دوبارہ آ کر اسے دیکھ لے تو کیا ہوگا۔ ایک دن گاؤں کے باہر چند لوگ دوبارہ اس درخت کے پاس آئے۔ بندریا نے فوراً بچے کو ایک شاخ کے پیچھے چھپا دیا اور خود دوسرے درخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے درخت کے ارد گرد نظر دوڑائی مگر انہیں کوئی بچہ یا بندریا نظر نہیں آئی۔ وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بندریا نے سکھ کا سانس لیا اور بچے کے پاس لوٹ آئی۔ ہر رات وہ دعا کرتی، اپنے دل میں یہ خواہش کرتی کہ اللہ والے جلد واپس آ جائیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو وہ اسے اور بچے کو ضرور بچا لیتے۔ بندریا نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب تک اللہ والے واپس نہیں آتے وہ اس بچے پر خاص طور پر توجہ دے گی۔ یہ بچہ اب اس کی زندگی کا سہارا بن چکا تھا اور وہ اس کے لیے کسی بھی خطرے سے لڑنے کو تیار تھی۔ اس طرح 6 مہینے گزر گئے۔ اس نے جس طرح اس بچے کی حفاظت کی وہی جانتی تھی کیونکہ پہلے کی بات اور تھی کہ کسی نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ اب تو لوگ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئے تھے۔ وہ وہاں سے جا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اللہ والے اسے وہیں پر بٹھا کر گئے تھے اور اگر اللہ والے واپس آتے تو وہ اسے ڈھونڈتے۔ ایک طرف اسے اس بات کی بھی پریشانی تھی لیکن دوسری طرف اسے لوگوں کا بھی ڈر تھا کہ وہ اس بچے کو اس سے چھین کر اللہ جانے اس کا کیا حشر کریں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، اے اللہ پاک، یہ تیری ہی مرضی ہے کہ تو نے میرا بچہ مجھ سے لیا اور اس کے بعد تو نے اس ننھے بچے کو میری سونی گود میں ڈال دیا، اور انسان نہ صحیح اس کی ماں تو ہوں میں جس کے دودھ سے یہ پروان چڑھا ہے۔ اب یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اسے کوئی مجھ سے الگ نہ کرے، مجھ سے اتنا بڑا امتحان مت لینا۔ وہ بڑی شدت سے آنکھ بند کیے دعا کر رہی تھی کہ وہ خبیث شخص پھر سے وہاں آ گیا۔ اس نے بچے کو بندریا کے ساتھ دیکھ لیا۔ اب تو اسے موقع سے فائدہ اٹھانا تھا۔ جلدی سے درخت پر چڑھ کر اس بچے کو دبوچ لیا اور کہا، اے بندریا، دیکھ تیرا کھیل ختم، تو اس بچے کو لے کر کہیں نہیں جا سکتی، ابھی تجھے اس گاؤں سے نکلواتا ہوں۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور پورا گاؤں اکٹھا کر لیا۔ کہنے لگا، دیکھو دیکھو کتنے مہینوں سے اس بچے کو پکڑ کر بیٹھی ہے، کہاں یہ بندریا کی ذات اور کہاں یہ انسان کا خوبصورت بچہ، پتہ نہیں کس ماں کی کوکھ سے اس نے جنم لیا ہے۔ اور اس بندریا کی سستی حرکت دیکھو، بڑے ہی نازوں سے اس بچے کی ماں بن کر بیٹھی ہے۔ بندریا بول کہاں سکتی تھی پر اس کی آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ اس کا دل کٹ رہا تھا اس انسان کے الفاظ سن کر۔ اب گاؤں والے بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے اور اس بندریا کو پتھر مار رہے تھے۔ اتنے میں ایک گرجدار آواز آئی، رک جاؤ، کیا غضب کر رہے ہو؟ اللہ والے کی آواز سن کر پورے گاؤں میں سناٹا چھا گیا۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھے، ان کی آنکھوں میں جلال اور چہرے پر سختی تھی۔
ان کی موجودگی نے سب کو حیران کر دیا۔ گاؤں والے جو بندریا پر پتھر برسا رہے تھے فوراً رک گئے۔ اللہ والے نے سخت لہجے میں کہا، رک جاؤ، تمہیں کیا معلوم کہ تم کیا ظلم کرنے جا رہے ہو؟ یہ بندریا وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ کبھی کبھی آنکھیں دھوکا کھا جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی خاص مخلوق ہے اور یہ بچہ اس کی امانت ہے۔ اللہ جسے چاہے اولاد دے اور جسے چاہے بے اولاد کر دے۔ گاؤں والے حیرت اور پریشانی کے عالم میں خاموش ہو گئے۔ وہ شخص جو بندریا کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہنے لگا، اے درویش فقیر، تم ہو کون جو اس کے حمایتی بن بیٹھے؟ اب تک اس گاؤں یا اس گاؤں کے آس پاس ہم نے دیکھا نہیں تمہیں، اور یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اس معاملے میں نہ پڑھو۔ اللہ والے نے کہا، تمہارا ذاتی معاملہ؟ جی نہیں، یہ تمہارا معاملہ نہیں، تم اس جانور کے ساتھ بے جا کر رہے ہو اور بہت برا کر رہے ہو۔ وہ بدتمیزی کرتے ہوئے بولا، کون سا برا کام کر دیا ہم نے؟ بلکہ ہم نے تو اس کو برا کام کرنے سے روکا ہے۔ یہ تو کسی کی کوکھ اجاڑ کر بیٹھی ہے۔ ایک بندر کی ذات کیسے انسان کے بچے کی ماں بن سکتی ہے؟ یہ بچہ کسی انسان کا ہے اور ہمیں یہ حق اسے واپس دلانا ہے، کسی کے آنسو کو صاف کرنا ہے۔ اللہ والے نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم حق اور ناحق کے فرق کو سمجھتے ہو؟ یہ بندریا اس بچے کی ماں بن چکی ہے، نہ صرف اپنے دل سے بلکہ اس نے اسے اپنے دودھ سے پالا ہے۔ تم لوگوں نے اس کے حالات کو نہیں دیکھا، نہ اس کے دل کے حال کو جانا۔ اللہ نے اس کے دل میں ماں کی محبت ڈال دی اور یہ اس انسان کے بچے کی حفاظت کرتی رہی۔ تم لوگ کیسے اس کی محبت اور قربانی کو ٹھکرا سکتے ہو؟ پھر انہوں نے بندریا کی طرف دیکھا جو لرزتی ہوئی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور کانپ رہی تھی۔ اللہ والے نے نرمی سے کہا، اے بندریا، ڈرو نہیں، اب میں آ گیا ہوں اور کوئی تمہیں یا اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پھر آپ گاؤں والوں کی طرف آئے اور کہا، تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو ماں اپنے بچے کی محبت میں تڑپ رہی ہو، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، اس کی محبت کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر تم نے اس بندریا یا بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو یاد رکھو، اللہ کے غصے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پھر اللہ والے نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم نے اپنی زبان سے جو زخم دیے ہیں ان کا جواب اللہ کے حضور دینا ہوگا۔ اپنی غلطی تسلیم کرو، مانو کہ تم نے گناہ کیا ہے اور اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ والے کی بات پر بجائے شرمندہ ہونے کے وہ ہٹ دھرمی سے کہنے لگا، کس بات کا گناہ کر دیا میں نے، اور آپ کون ہو؟ اللہ والے نے کہا، ہم ایک درویش ہیں۔ لباس دیکھ کر تو پتہ چل ہی گیا ہے۔ آپ کی آواز میں اتنا روب تھا کہ کوئی چاہ کر بھی آپ کی عزت گرا نہیں سکتا تھا۔ پر وہ بے ادب گستاخی کرتے ہوئے کہنے لگا، اس بندریا کی طرفداری مت کرو، یہ ایک جانور ہے جس کے منہ میں زبان نہیں، ایک بیوقوف جانور جو صرف درختوں پر کودتا رہتا ہے، چھلانگے مارتا رہتا ہے اور دوسروں کی نقل اتارتا ہے۔ ایک انسان کے بچے کو کیسے پال سکتا ہے، کیسے پرورش کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھ اور یہ عقل صرف انسان کو دی ہے، کسی جانور کو نہیں۔ یہ بندریا ہم پر ظلم کر رہی تھی، نہ کہ ہم اس پر۔ یہ تو ہمارے کسی بچے کو اٹھا کر یہاں لے آئی تھی، نہ جانے کس ماں کے دل کا ٹکڑا ہے، چل کر اسی ماں سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، اچھا تو تم جانتے ہو یہ کس ماں کے جگر کا گوشہ ہے؟ میں نہیں جانتا، لیکن ماں تو جانتی ہوگی، چلو چل کر پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ والے نے ان سب کو اشارہ کیا اور وہ سب گاؤں میں آ گئے۔ اب پورا گاؤں جاننا چاہتا تھا کہ وہ بچہ آخر کس کا ہے جس کو وہ بندریا پال رہی تھی۔ وہ شخص بھی بڑھ چڑھ کر یہ بات کہہ رہا تھا، جبکہ اسے ہی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ کس کی اولاد ہے۔ اللہ والے نے کہا، تم کہتے تھے نا یہ بچہ اس گاؤں کا ہے، تو کہو اس کے ماں باپ کون ہیں جو کہے گا کہ یہ ان کی اولاد ہے؟ اس بات پر کسی نے کچھ نہ کہا، بلکہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا یہ تمہارا بچہ ہے؟ کیا یہ تمہارا بچہ ہے؟ ایسا بچہ تو گاؤں میں پیدا ہوا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ والے نے کہا، میں بتاتا ہوں کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ یہ تیرا بچہ ہے، تیری اولاد، تیرے گناہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ جسے تو نے اٹھا کر پھینک دیا تھا کسی جانور کی طرح۔ تو کہتا ہے کہ انسانوں کو عقل اور سمجھ دی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پال سکے۔ ارے انسان تو جانتے ہی نہیں کہ ان کو کس طرح اپنے بچے پالنے ہیں، وہ تو بس احسان سمجھ کر بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ اپنی عیاشی، اپنی نفسانی خواہشات کے ذریعے پیدا ہونے والے بچے پر سارا ظلم ڈھاتے ہیں۔ ارے تم لوگ خود تو وہ گناہ کرتے ہو اور نفرت بچے پر دکھاتے ہو، جبکہ تم جانتے نہیں یہ بچے آزمائش ہیں، بچے اللہ کی امانت ہیں۔ والدین صرف بچے کی پرورش کرتے ہیں اور بس باقی تو سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس بندریا کے لیے تم نے کیا کچھ نہ کہا، اب سچ اگلو گے یا وہ بھی میں ہی بتاؤں؟ ہاں، تمہاری معشوقہ جو ایک ماں ہو کر بھیڑ میں خاموشی سے کھڑی ہے، اس کو بھی بلا لو اور مل کر بتاؤ کہ کیا تم لوگوں نے کام کیا ہے۔ اب تو ان کے چہرے پر صاف لکھا ہوا تھا کہ یہ کام ان کا ہی ہے اور بچہ ان دونوں کا ہے۔
گاؤں کے سردار نے کہا بولو بتاؤ سچ۔ اس نے کہا یہ ہمارا جرم ہے، ہاں یہ ہمارا جرم ہے۔ زنا سے پیدا ہوا بچہ، اس شخص اور اس کی معشوقہ نے وہ گناہ کیا تھا گاؤں والوں سے چھپ کر، اور جب وہ عورت حاملہ ہوئی تو اس نے اپنے عاشق سے کہا کہ میں تو اس بچے کو نہیں پال سکتی، میں کنواری ماں نہیں بن سکتی، سب لوگ مجھے اس گاؤں سے نکال دیں گے، تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ تو وہ کہنے لگا اچھا تم بے فکر رہو، تم 9 مہینے گھر سے نہیں نکلنا، میں تمہارا کسی نہ کسی طرح خیال رکھوں گا۔ اس نے کہا کہ ہم نے اس گناہ کو چھپایا کیونکہ یہ ناجائز کام تھا، ہم اپنی محبت میں بہک گئے تھے تو یہ بھول گئے کہ یہ بچہ بھی اس دنیا میں آ سکتا ہے۔ گاؤں والوں کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے تو اپنا گناہ تو چھپانا ہی تھا، اور اس طرح ہم نے سب کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور کسی کو خبر بھی نہ ہوئی کہ اس گاؤں میں کوئی بن بیاہی ماں بننے والی ہے۔ وہ مہینے تو جیسے جیسے گزر گئے، لیکن اب وقت تھا کہ اس بچے کی پیدائش کا، اور اس کی پیدائش کے بعد اسے خاموشی سے گاؤں سے باہر لے کر جانا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا میں نے اسی وقت اسے اٹھایا اور رات کے اندھیرے میں اسے ایک کچرے پر ڈال دیا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ ہم دونوں سکون میں تھے کہ اب ہمارا جرم چھپ گیا اور ہماری عزت بچ گئی، پر کیا پتا تھا کہ یہ بندریا ہماری ساری پول کھول دے گی۔ باپ غصے سے اس بندریا کو دیکھنے لگا۔ اللہ والے نے کہا تجھے اب بھی شرم نہیں آتی کہ تو نے ایک گناہ کبیرہ کیا ہے، ایک ایسا حرام کام کہ جس کی ہمارے مذہب اسلام میں اجازت نہیں، اور پھر اس کے بعد تو نے دوسرا بڑا جرم کیا، اس بچے کو اپنی زندگی سے نکال کر۔ جرم خود کرتے ہو پھر اپنی اولاد کو اس کی تم سزا کیوں دیتے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ کی طاقت دیکھو اور یہ معجزہ تم دیکھو کہ یہ بندریا جس کو ہم اس درخت پر بٹھا کر گئے تھے کس طرح اس کی ماں بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو سمجھداری دی کہ اس نے ماں کی طرح اسے دودھ بھی پلایا، اس کی پرورش بھی کی کسی انسان کی طرح، بلکہ انسان سے بڑھ کر اللہ والے کی باتوں نے ماحول کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں شرم کے آنسو تھے، پر وہ دونوں زانی مرد اور عورت سر جھکائے کھڑے تھے جیسے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ اللہ والے نے ان سے کہا تم دونوں نے اللہ کی نعمت کو کچرے پر پھینک دیا، لیکن دیکھو اللہ کی رحمت کو، اس نے ایک بندریا کے ذریعے تمہارے گناہ کو بے نقاب کیا۔ وہ معصوم بچہ جسے تم نے بے دردی سے چھوڑ دیا، اللہ نے اس کے لیے ایسی ماں بھیجی جو انسان سے زیادہ رحم دل ثابت ہوئی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود لوگوں کے دل کانپنے لگے، وہ اللہ والے کی طرف دیکھ کر اپنے گریبانوں میں جھانکنے لگے۔ اللہ والے نے کہا ہمارا کام ہے گاؤں گاؤں، شہر شہر، نگر نگر جا کر اسلام کی دعوت دینا، پر پتہ نہیں تھا اس گاؤں میں آ کر اس طرح ہمیں اسلام کا پیغام پہنچانا پڑے گا، اور ہمارے اس پیغام کو پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیا ہے اس بندریا نے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے تبلیغ دین کے لیے چنا، جو بول نہیں سکتی لیکن اپنے عمل سے اس نے دکھا دیا۔ اگر انسان بھلائی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اگر کسی جانور کے دل میں محبت آ جائے تو وہ کس طرح ماں بن کر ایک بچے کو پالتا ہے، چاہے وہ انسان کا بچہ کیوں نہ ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اگر تم دل سے پچھتاؤ اور آئندہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے کا وعدہ کرو۔ یہ سن کر وہ اصل ماں جس نے پیدا کیا تھا جب تک خاموشی سے روتی جا رہی تھی، جس نے اس بچے کو پیدا تو کیا تھا پر پھینکوا دیا تھا، جو اپنے عمل پر شرمندہ نہیں تھی، لیکن اب وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی اور اللہ والے کے قدموں میں گر گئی۔ ہم سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی، ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ اللہ والے نے اسے اٹھایا اور کہا معافی مجھ سے نہیں اپنے رب سے مانگو، وہی دلوں کا حال جاننے والا ہے، لیکن یاد رکھو توبہ کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنی غلطیوں کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، یعنی جو غلطی تم نے کی ہے اس کے لیے تم نے اپنی غلطی کو سدھارنا ہوگا۔ اس بچے کو واپس لاؤ اور اس کی پرورش کرو، یہی تمہارے گناہ کا حقیقی کفارہ ہوگا، اور اسی طرح تمہارے گناہ دھل جائیں گے۔ اس مرد نے بھی اپنی غلطی کو مان لیا اور رو کر کہا میں اس بچے کو لینا چاہتا ہوں اور اس کی پرورش ایک باپ کی طرح کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں ماں باپ سمجھ رہے تھے کہ اپنی غلطی کو قبول کر لیں گے اور اس بچے کو اپنائیں گے، اپنا نام دیں گے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ وہ بندریا جو بہت دیر سے سب کی باتیں سن رہی تھی اب وہ بے چاری سے ادھر ادھر جانے لگی۔ اللہ والے نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا اور کہا کیا ہوا، کیوں بے قرار ہو؟ اللہ والے کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ انہوں نے بندریا کی طرف دیکھ کر پھر سے کہا ماں کا دل بے قرار ہے تو بتا ماں کیا چاہتی ہے؟ بندریا جو اب تک بے چینی سے ادھر ادھر اچھل رہی تھی رک گئی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور دکھ کا ملا جلا اظہار تھا۔
وہ آہستہ آہستہ اللہ والے کی طرف بڑھی اور حیرت انگیز طور پر انسانی آواز میں بولنے لگی، ماں نہیں چاہتی کہ اس کی اولاد اس سے جدا ہو۔ گاؤں والوں پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ ابھی وہ اپنے گناہوں اور اللہ کی قدرت سے جڑے واقعات کے کرشمے سے باہر نہ نکلے تھے کہ اب یہ منظر سامنے آ گیا۔ ہر کوئی بے یقینی نظروں سے بندریا کو دیکھ رہا تھا، ایک جانور جو خود بخود بولنے لگا تھا، انسانوں کی طرح انسانوں کی زبان میں نہ صرف بات کر رہا تھا بلکہ اپنے دل کی گہرائیوں سے ماں کے احساس کا اظہار بھی کر رہا تھا۔ میں نے اس معصوم کو اپنایا، اسے اپنے دل سے لگایا، اس کی پرورش کی۔ یہ میرے لیے صرف ایک بچہ نہیں، میری جان کا ٹکڑا ہے۔ یہ میری اولاد بن چکا ہے اور ماں کی ممتا کبھی اپنی اولاد کو کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتی۔ تم لوگ اسے چھوڑنے آئے تھے لیکن اللہ نے مجھے بھیجا تاکہ میں اسے سنبھالوں۔ اللہ والے نے بندریا کی باتوں کو غور سے سنا اور گاؤں والوں کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھو یہ قدرت کا کمال ہے، تم نے جس بچے کو بے حصے کے ساتھ کچرے پر چھوڑ دیا، اللہ نے اس کے لیے ایسی ماں بھیجی جو نہ صرف اس کی پرورش کر سکے بلکہ اپنی جان سے زیادہ اسے چاہے۔ گاؤں کے لوگ، جن میں سے کئی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، حیرانگی سے اللہ والے کی باتیں سن رہے تھے۔ ماں جو اب تک پیار سے اپنے بچے کو گود لینے کے لیے تیار تھی، اب اس کے چہرے پر الجھن اور بیزاری آ گئی۔ بندریا نے کہا، میں جانتی ہوں کہ یہ بچہ تمہاری اولاد ہے لیکن تم نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ اب جب یہ میری آغوش میں پل کر بڑا ہو رہا ہے تو میں اسے تمہیں نہیں دوں گی۔ میں نے اسے ماں کا پیار دیا ہے، اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اب یہ بچہ میری دنیا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اصلی ماں چڑچڑا کر بولی، لیکن میں نے اسے جنم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم نے اسے پالا، دودھ پلایا، پر اب تو ہمیں احساس ہو گیا ہے نا کہ یہ ہماری اولاد ہے۔ ہم نے معافی بھی مانگ لی ہے، اس کی سگی ماں ہوں میں، اور تم ہو تو ایک جانور ہی، ایک درخت پر اچھلنے کودنے والا جانور۔ کیا تم اس کو پڑھنا لکھنا سکھا سکو گی؟ جب یہ بولنے والا ہوگا، جب اس کی اور ضرورتیں ہوں گی، کیا وہ پورا کرو گی؟ انسان انسان ہوتا ہے، اشرف، سب مخلوق سے اشرف، افضل، مکمل، کسی کی طرح نہیں۔ کوئی جانور انسان جیسا نہیں، کوئی انسان جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والے بولے، بہت خوب، ہاں انسان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ دھوکے باز، غدار، مطلب پرست، دنیا دکھاوا کرنے والا۔ ہم نے تمہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، پر اس نے اپنی عقل کا غلط استعمال کیا۔ تم جو بڑا بلک رہی ہو اور ماں ماں کہہ رہی ہو، کہاں گئی تھی تمہاری ماں جب اس کو پھینکا جا رہا تھا؟ اب جب تم نے دیکھا کہ سب کو پتا چل گیا ہے، تمہیں کسی نے کچھ کہا نہیں، تم آ گئی دعویٰ کرنے۔ آپ ہی بتائیے، اس جانور اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، اس نے اللہ والے سے کہا۔ اللہ والے نے کہا، کیا فرق؟ وہ ہنسنے لگی، آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا فرق ہے اس جانور بندریا اور مجھ میں؟ میں ایک عورت ہوں، خوبصورتی دیکھیے میری، کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اگر یہ بات ہے تو چلو پھر اس کو بھی اگر وہ بنا دیا جائے جو تم ہو، تب تو یہ انسان کی ماں کہلائے گی۔ وہ عورت طنزیہ ہنسی سے بولی، یہ ناممکن ہے۔ اللہ والے نے کہا، ٹھہرو۔ پھر آپ نے دعا کی، رب کریم، تو ہی سب کو بناتا ہے، تو ہی کسی کو جانور بناتا ہے یا انسان بناتا ہے، صورت شکل تو ہی دیتا ہے، یہ تیری ہی رضا ہے، تیری مرضی ہے۔ تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، لیکن دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، یہ ہر مومن کا ایمان ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اس بندریا کے دل میں جو ماں کی محبت پل رہی ہے اس انسان کے بچے کے لیے، تو اس کو وہ شکل دے دے جس کے بارے میں یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ تو ہی خالق ہے، تو ہی بنانے والا ہے، تو مصور ہے یا مصورو، تو ہی بہترین شکل دینے والا ہے۔ دکھا دے اپنا معجزہ، دکھا دے اپنا جلوہ۔ آپ نے یہ دعا کی اور سب کی آنکھیں اس وقت پھٹ گئیں جب وہ بندریا خوبصورت سی عورت میں ڈھل گئی کہ اس جیسی اس گاؤں میں کوئی بھی عورت نہیں تھی، اس انسان کے بچے کی ماں بھی نہیں تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی رنگت سے چمک ہی چمک ہو گئی۔ جب وہ عورت اچانک انسانوں جیسی خوبصورتی میں بدل گئی تو گاؤں کے لوگ حیرانی سے دیکھ رہے تھے، پہلے بندریا کو بولتے ہوئے اور اب بندریا کو انسان بنتے ہوئے۔ یہ کیا کیا اللہ کی قدرت! وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کا نام لے رہے تھے۔ ایک نئی زندگی پھونک دی گئی تھی، لوگوں کی نظریں اس پر گڑی ہوئی تھی اور وہ جس طرف بھی قدم رکھتی سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو پہلے کبھی کسی میں نہیں دیکھی گئی تھی۔ اب وہ کوئی جانور نہیں بلکہ ایک انسان بن چکی تھی، وہ انسان جس کی روح میں ماں کی ممتا، ماں کی محبت تھی، جو اس بچے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار تھی۔ وہ ظالم شخص اور اس کی معشوقہ جو پہلے اس عورت کو ایک جانور سمجھ کر مذاق اڑا رہے تھے، اب اپنے منہ کی کھا گئے۔ پر بندریا عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی
اللہ والے کی وجہ سے اسے ایک نیا جسم دیا گیا۔ سب لوگ اس منظر کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ وہاں کوئی سوال نہیں تھا، کوئی بحث نہیں تھی، صرف اللہ کی قدرت کی ایک جیتی جاگتی نشانی تھی۔ وہ عورت جو ایک انسان بن چکی تھی، اس نے گہری نگاہوں سے بچے کو دیکھا، پھر اس کی ماں سے مسکراتے ہوئے بولی، کیا اب میں اس قابل ہوں کہ تمہارے بچے کی پرورش کر سکوں؟ کیا اب میں اس کو گود میں لے سکتی ہوں؟ وہ کیا کہتی؟ وہ تو کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ سب مذاق طنز دھرا کا دھرا رہ گیا۔ پہلے اس بچے کی قدر نہیں کی، اور جب اس بچے کو پانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کو انسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ بھی کیسے کیسے جلوے دکھاتا ہے۔ اس نے کہا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ قدرت نے میرا منہ بند کر دیا۔ اپنے غرور کی مجھے سزا ملی ہے۔ اپنے آپ کو میں یہاں کی سب سے حسین عورت سمجھتی تھی۔ اس شخص پر ڈورے ڈالے، اور جب اس ناجائز کام کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے اپنا نہیں مانا، اور اب دیکھو جب میں اس کے لیے تڑپ رہی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ماں دے دی، اور مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ میرے ساتھ کبھی نہیں رہنا چاہے گا۔ تمہیں مبارک ہو۔ اللہ والے نے کہا، اے نیک عورت، ابھی تمہیں صرف یہ بچہ انعام کے طور پر نہیں ملا، بلکہ اب تمہارا نکاح کروایا جائے گا، کیونکہ اب وقت ہے کہ تم کو اور خوشیاں ملے۔ تم نے جو قربانی دی ہے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا۔ تمہاری محبت، تمہاری ہمدردی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ وہ تم سے خوش ہو گیا۔ پھر آپ نے اس بھیڑ کی طرف دیکھ کر کہا، یہاں کوئی ایسا ہے جو اس سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا ہے؟ سب اپنے گریبانوں میں جھانک رہے تھے، اس حسین و جمیل عورت کو پانا چاہتے تھے، پر وہ جتنی نیک تھی اس کے قابل کوئی خود کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ سب اپنی ہی نظروں سے گرے جا رہے تھے۔ کون ایسا تھا جو اس عورت سے شادی کرنے کے لیے کہتا؟ پر ایک نوجوان نے ہاتھ اٹھایا۔ اس نے کہا، میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش تھی اللہ تعالیٰ میری زندگی میں کسی ایک نیک دیندار عورت کو بھیجے، اور آج میں نے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری دیکھی ہے۔ میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ مجھے ایسی ہی بیوی چاہیے جو ایمان والی ہو، ایمان والوں کے ساتھ رہنے والی ہو، پاکیزہ ہو۔ اللہ والے نے اس عورت سے پوچھا، کیا تم راضی ہو؟ کیونکہ اسلام میں عورت کی بھی مرضی چلتی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، کیونکہ اللہ والے کے حکم پر وہ کیا کہہ سکتی تھی۔ وہ خوش تھی، اس کے چہرے کی گلابی رنگت بتا رہی تھی۔ پھر اللہ والے نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ اللہ والے نے کہا، اب میں چلتا ہوں منزل کی جانب۔ دعا دیتے آپ بڑھ گئے۔ اللہ والے کے جانے کے بعد وہ دونوں ایک نئے سفر کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کی کہانی اس بات کا ثبوت بن گئی کہ ایمان، محبت اور صبر انسان کی زندگی میں ایک نیا رنگ بھر دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کی تلاش میں اس بندریا نے اس بچے کو دودھ پلایا، اور اب وہ ایک عورت تھی۔ انسان بن کر وہ اپنے شوہر کے ساتھ دین کے کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ یہی تو اللہ والے کی زندگی کا اصل مقصد تھا۔